گوئٹے کے مشرق و مغرب کے دیوان میں مشرقی ثقافت کی عکاسی نہایت خوبصورت، گہری اور دلکش انداز میں کی گئی۔ یہ تخلیق مشرقی ادب، فلسفے اور روحانیت کے عناصر کو مغربی شاعری اور فکر کے ساتھ مربوط کرتی ہے۔ گوئٹے نے مشرقی تہذیب، مذہبی روایات اور فکری گہرائی کو مغربی دنیا کے لیے قابل فہم اور پرکشش انداز میں پیش کیا۔ مشرقی ثقافت کی جھلکیاں، تصوف اور روحانی فلسفہ۔ گوئٹے نے مشرقی تصوف اور روحانیت کو اپنی شاعری میں نمایاں کیا۔ انہوں نے صوفیانہ خیالات جیسے وحدت الوجود، خدا کی ہر شے میں موجودگی، عشق حقیقی، خدا کی محبت کو سب سے بلند درجہ دینا اور روحانی خود شناسی، نفس اور حقیقت کی تلاش اپنی تحریروں میں شامل کیے۔ یہ تمام خیالات مشرقی فلسفے، بالخصوص اسلامی تصوف سے ماخوذ ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور قرآنی اثرات۔ گوئٹے نے قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کو گہرائی سے پڑھا اور ان سے متاثر ہو کر اپنی شاعری میں شامل کیا۔ انہوں نے اسلامی دنیا کے اخلاقی اصولوں، روحانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی تحریروں میں سراہا۔ گوئٹے کے دیوان میں قرآن کی وحدانیت اور انسانیت کے لیے اس کے رہنما اصولوں کی جھلک واضح طور پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ حافظ شیرازی کی محبت۔ گوئٹے کی یہ تخلیق بنیادی طور پر فارسی شاعر حافظ شیرازی کے کلام سے متاثر ہے۔ حافظ کے صوفیانہ اشعار اور ان کے عشق فلسفے نے گوئٹے کو بہت متاثر کیا۔ انہوں نے حافظ کے اشعار کو مشرقی ادب کی بلندی کا مظہر قرار دیا اور اپنی شاعری میں ان کی پیروی کی۔ گوئٹے نے حافظ کو اپنا روحانی استاد کہا اور ان کے دیوان کو مغربی دنیا کے لیے ایک قیمتی خزانہ سمجھا۔ قدرت سے محبت۔ مشرقی ثقافت میں فطرت سے قربت اور محبت کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور یہی عنصر گوئٹے کے دیوان میں بھی نمایاں ہے۔ انہوں نے مشرقی شاعری کی طرز پر فطرت جیسے دریا، پہاڑ، چاند اور باغات کو علامتی انداز میں اپنی شاعری میں شامل کیا۔ تہذیبی خوبصورتی اور سادگی۔ گوئٹے مشرقی زندگی کی سادگی، مہمان نوازی اور دلکشی سے متاثر تھے۔ ان کے کلام میں مشرقی معاشرت کی خوبصورتی، مثلاً روایتی لباس، کھانے، میل جول اور رسم و رواج کی جھلک ملتی ہے۔ محبت اور اتحاد کا پیغام۔ مشرق کی ثقافت میں محبت، اتحاد اور انسانیت کے جذبات کو نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ گوئٹے نے ان جذبات کو اپنے کلام میں بڑی محبت اور گہرائی کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے مشرق کی ان اقدار کو مغربی دنیا کے لیے ایک سبق کے طور پہ پیش کیا۔ گوئٹے کا انداز۔ گوئٹے نے مشرقی ثقافت کی عکاسی کرتے ہوئے نہ صرف اس کی خوبصورتی کو اجاگر کیا بلکہ اسے مغربی قارئین کے لیے قابل فہم اور متاثر کن انداز میں پیش کیا۔ انہوں نے مشرقی ادب اور فلسفے کو مغربی دنیا کے لیے ایک فکری تحریک کے طور پر پیش کیا تاکہ دونوں تہذیبیں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں۔ مشرق و مغرب کے دیوان میں مشرقی ثقافت کی عکاسی گوئٹے کی مشرقی ادب، فلسفے اور روحانیت کے لیے گہری محبت کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مشرق کو ایک ایسی دنیا کے طور پر پیش کیا جو روحانی گہرائی، فکری وسعت اور قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ یہ کتاب مشرق و مغرب کے درمیان فکری اور ثقافتی تبادلے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔